اللہ اللہ اللہ۔ باب 14 عذاب قبر۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور مرنے کے بعد ہر انسان کو اس کے عملوں کی جزا یا سزا ملے گی۔ اس کے 2 درجے ہیں، ایک مرنے کے بعد سے قیامت تک، اس کو عالم برزخ کہتے ہیں، اور دوسرا درجہ قیامت سے لے کر ابد الباد تک ہے، اس کو حشر و نشر کہتے ہیں۔ اس میں پوری جزا و سزا ہوگی۔ سب کفار اور بعض گنہگار مومنوں کو قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ بعض گنہگار مومنوں سے قبر کا عذاب بھی معاف ہو جاتا ہے، یا وہ گناہ کے مطابق عذاب پا کر نجات پا جاتے ہیں۔ صالح مومن مرد و عورت قبر میں عیش و آرام سے رہتے ہیں۔ وارثوں اور دیگر مسلمانوں کی خیر خیرات کرنے، قرآن مجید اور نوافل وغیرہ پڑھنے اور اس کا احصال ثواب اور دعا کرنے سے بھی میت کے عذاب قبر میں تخفیف ہو جاتی ہے، مگر کافر کو مرنے کے بعد کوئی خیرات یا دعا وغیرہ نفع نہیں دیتی، خواہ کوئی مومن ہی ایسا کرے۔ اسی طرح اگر کوئی کافر کسی کافر یا مومن مردے کے لیے دعا کرے یا صدقہ دے تو ہرگز اس کو نفع نہ دے گا۔ ثواب پہنچانے کے لیے کسی خاص چیز یا کسی خاص وقت یا کسی خاص طرح کی پابندی شرع شریف میں نہیں ہے۔ ایسی پابندی سے بچنا چاہیے، بلکہ جس وقت جو کچھ میسر ہو وہ مالی یا بدنی ثواب کا کام ادا کر کے اس کا ثواب بخش دیا جائے۔ احصال ثواب کا کام رسم کی پابندی، دکھاوے اور نام و شہرت کے لیے نہ کرے، اور بلا ضرورت ادھار اور قرض لے کر رسوم کی پابندی کرنا اور بھی گناہ ہے۔ کسی ایسی مصلحت سے وقت وغیرہ کی پابندی کی جائے جو شرعاً جائز ہو اور اس کو شرع کی طرف سے لازمی نہ سمجھا جائے تو کوئی حرج نہیں، مگر آج کل جاہلوں کی رسمی پابندی کے خوف سے بچنا ضروری ہے، ورنہ وہ دلیل بنائیں گے۔ قبر میں مردے سے سوال و جواب کی تفصیل یہ ہے کہ جب مردے کو اس کے خویش و اقارب قبر میں رکھ کر واپس جاتے ہیں تو وہ ان کی جوتیوں کی آواز سنتا ہے۔ اس وقت اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں، جو اس کو بیٹھا کر پوچھتے ہیں، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ مومن بندہ جواب دیتا ہے، ربی اللہ، میرا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ مومن بندہ جواب دیتا ہے، نبی محمد، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ مومن بندہ جواب دیتا ہے، دینی علی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ بعض روایات میں دوسرا سوال اس طرح ہے، ما کنت تقول فی ھذا علی الرجل، تو اس آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ مومن بندہ جواب دیتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وہ فرشتے کہیں گے، تجھے کس نے بتایا؟ وہ کہے گا، میں نے اللہ کی کتابیں پڑھی، اس پر ایمان لایا اور تصدیق کی۔ بس اس کے لیے قبر میں جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جائے گا، جس سے جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اور خوشبو اس کے پاس آتی رہے گی، اور اس کی قبر کشادہ اور نورانی کر دی جائے گی۔ اگر وہ بندہ کافر یا منافق ہوتا ہے تو سوالوں کے جواب میں کہتا ہے، ہیہا لا ادری، افسوس میں کچھ نہیں جانتا۔ وہ فرشتے اس کو لوہے کے گرزوں، ہتھوڑوں سے ایسے مارتے ہیں کہ سوائے جن و انس کے تمام مخلوقیں اس کی چیخیں سنتی ہیں، اور قبر اس کو اس قدر دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر نکل جاتی ہیں۔ پھر دوزخ کی کھڑکی اس پر کھول دی جاتی ہے اور وہ حشر تک اس عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ البتہ بعض مومنوں کو بقدر گناہ عذاب پورا ہو کر اس سے پہلے بھی اس عذاب سے رہائی ہو جاتی ہے، اور کبھی محض اللہ پاک کے فضل و کرم سے، اور کبھی دنیا کے لوگوں کی دعا اور صدقہ و خیرات وغیرہ کے ایصال ثواب سے بھی عذاب سے رہائی حاصل ہو جاتی ہے۔ جمعہ کے روز کی برکت سے بھی ہر گناہگار مومن کو اس روز عذاب سے رہائی ہو جاتی ہے۔ زختہ قبر کی تنگی و گھبراہٹ نیک بندوں کو بھی ہوتی ہے، جو کسی گناہ کے سبب یا کسی نعمت کا شکر ادا نہ کرنے کے سبب ذرا سی دیر کے لیے ہوتا ہے، پھر اسی وقت دور ہو جاتا ہے۔ بعض کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نہیں بھی ہوتا۔ مرنے کے بعد ہر روز صبح اور شام کے وقت ہر مردے کو اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ جنتی کو جنت دکھا کر خوشخبری دیتے ہیں، اور دوزخی کو دوزخ دکھا کر اس کی حسرت بڑھاتے ہیں۔ جو لوگ قبر میں دفن نہیں کیے جاتے بلکہ جلا دیے جاتے ہیں، یا پانی میں ڈوب کر مر جاتے ہیں، یا جانور کھا جاتے ہیں وغیرہ، ان کو بھی عذاب قبر ہوتا ہے۔ قبر سے مراد وہ گڑھا نہیں جو زمین کھود کر اس میں میت کو دفن کیا جاتا ہے، بلکہ وہ مقام ہے جہاں مرنے کے بعد برزخ میں روح کو رکھا جاتا ہے۔ نیکوں کی روح کے مقام کو عالم بالا یعنی علیین کہتے ہیں، اور بروں کے مقام کو عالم پست یعنی سجین کہتے ہیں، اور وہ عذاب سانپ، بچھو، لوہے کی سلاخیں وغیرہ سے جیسی اس عالم کے مناسب ہو روح کو دیا جاتا ہے، اور جسم کے ساتھ روح کا ایک ادنا سا تعلق باقی رہنے کی وجہ سے زمینی گڑھے کو بھی قبر کہہ دیتے ہیں، اور بعض اوقات
इस कब्र में रखे हुए जिस्म पर भी इस अजाब व सवाब के असरात मुरतब होकर अहले दुनिया की इबरत के लिए जाहिर होते रहते हैं। उलमा ने मुसलमान के गुनाह माफ होने के 10 सबब लिखे हैं। 1. तौबा, 2. इस्तगफार, 3. नेक अमाल, 4. दुनिया में किसी बला में गिरफ्तार होना, 5. ज़ख्ता कब्र, 6. मुसलमानों की दुआ की बरकत, 7. मुसलमानों का सदका जो इसकी तरफ से दें, 8. कयामत की सख्ती, 9. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफाअत, 10. महज रहमत इलाही। जो लोग कब्र के अजाब और मुनकिन नकीर के सवाल जवाब से महफूज रहेंगे ये हैं: 1. गाजी या शहीद, 2. जुमा की रात या जुमा के दिन मरने वाला। तनासुख आवागोन मुसलमान के अकीदे के बिल्कुल खिलाफ है। ये हिंदुओं और बाज़ काफिर फलसफियों का अकीदा है जो गलत है। अंबिया अलैहिस्सलाम इस दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद अपनी कब्रों में अपने अजसाम के साथ जिंदा हैं और इस जिंदगी की कैफियत अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। शहदा भी जिंदा हैं, लेकिन अंबिया अलैहिस्सलाम की जिंदगी सबसे कवी तर है। सिद्दीकीन दीगर औलिया अल्लाह हिफाज भी जिंदा हैं। औलिया अल्लाह और शहदा की रूहें सब्ज परिंदों के जिस्म में दाखिल कर दी जाती हैं। वो बहिश में फिरती और इसकी नहरों का पानी पीती हैं। इनकी अरवाह को इजाजत होती है कि जहाँ चाहे फेरें। कामलीन की अरवाह कभी कभी अल्लाह ताला की इजाजत से इस जिस्मानी दुनिया में जाहिर होकर तसर्रुफ भी करती हैं और अपने दोस्तों की मदद करती और दुश्मनों को सजा देती हैं।